بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 666 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے کوئی حسین و جمیل بڑے گھر کی لڑکی مل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں 30-40 سال کی کسی عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا جس کی شادی کی راہ میں غربت رکاوٹ بنی رہی ہو۔ ایسی بہت ناریاں ہیں ہمارے دیش میں جو بن بیائی رہ جاتی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ جیز کی شرط پوری نہیں کر سکتے۔ میرا خیال تھا کہ دکشنا بھی ایسی ہی ہوگی۔ میں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ اس وقت 25 سال کی تھی، ایک بار بیوہ ہو چکی تھی۔ شادی کے چند دن بعد حادثے میں اس کا شوہر مر گیا تھا اور سسرال والوں نے اسے منحوس ڈائن قرار دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے لیے دوسرے رشتے ایسے آئے جو کسی کو بھی قبول نہ تھے، نہ دکشنا کو نہ اس کے ماتا پتا کو۔ وہ بڑی سندر، کومل اور عجیب سی لڑکی تھی، اداس کھوئی سی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑے گہرے دکھ کا ساگر ہلکورے لیتا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بات کرتے رو پڑے گی۔ اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو چھلک پڑے گا۔ وہ جتنی دلکش خوبصورت تھی، اس کی تقدیر اتنی ہی بدصورت اور بے رحم ثابت ہوئی تھی۔ دنیا نے اسے منحوس قرار دے کر بھلا دیا تھا، حالانکہ خوبصورتی کو تو نحوست سے منسوب کرنا ہی غلط ہے۔ بس مجھے اس پر ترس آ گیا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اسے دیکھتے ہی میرا دل اپنے تمام دکھ بھول گیا۔ وہ دکھ جو ایک وفا شعار بیوی کی جدائی نے دیے تھے، اور وہ دکھ جو ایک خود فروش عورت کی بے وفائی نے دیے تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ ان دکھوں کا مداوع بن کے آئی ہے۔ بھگوان نے مجھے بھٹکنے کی سزا دی اور پھر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ میں نے اس کے لیے پیغام دیا تو اس کے ماں باپ نے فوراً قبول کر لیا، کیونکہ میں نے کوئی جہیز نہیں مانگا تھا۔ دکشنا کی نحوست کی بات کرنے والوں کی جہالت کو نظر انداز کر دیا تھا اور دکشنا کے باپ کے سارے دکھ بھی دور کر دیے تھے، وہ دکھ جو غربت کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے اس کی یوں مدد کی کہ اس کی زندگی کو مفلسی کی دلدل سے نکال دیا۔ دکشنا کا سارا خاندان میرا شکر گزار تھا اور میرا خیال تھا کہ دکشنا بھی بہت خوش ہوگی، بہت احسان مند ہوگی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ افسوس کہ یہ سب کچھ ایسا نہیں تھا۔ میں نے دکشنا کے باپ کی مجبوری کے بدلے دکشنا کا جسم خرید لیا تھا کہ اس کی روح کبھی میری نہ تھی۔ روح تو وہ پہلے ہی اپنے پریمی کو دان کر چکی تھی، اور جس سے وہ پریم کرتی تھی وہ ایک جوان آدمی تھا، ایک معمولی سے خاندان کا لڑکا جو کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا تھا اور جو کبھی دکشنا کو حاصل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس دنیا میں ان کا ملنا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا زمین آسمان کا ملنا، کیونکہ وہ مسلمان بھی تھا۔ اگر وہ دکشنا کی خاطر اپنا دھرم چھوڑتا تو اس کا سارا خاندان برباد ہو جاتا، اس کی بہنوں کے گھر اجڑ جاتے۔ خود دکشنا کے لیے بھی مسلمان ہونا اتنا ہی ناممکن تھا، اس کے بھائی اسے زندہ جلا دیتے۔ یہ بات مجھے دکشنا کی موت کے بہت عرصے بعد معلوم ہوئی کہ وہ کسی سے پیار کرتی تھی۔ یہ ایسی خاموش محبت تھی کہ نہ مجھے کبھی اس کا اندازہ ہوا نہ کسی اور کو۔ وہ ڈرتی تھی کہ اس کے ظالم بھائیوں کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اس کے پریمی کو بڑی بھیانک موت مار دیں گے۔ اگر وہ مجھے بتا دیتی تو شاید میں اس کو آزاد کر دیتا۔ آزاد نہیں، میں اس کی مدد بھی کرتا۔ یہ میں آج کہہ رہا ہوں، اس وقت کیا پتا میں مشتعل ہو کے اسے مار ڈالتا۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، یہ سرکار بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ سرکار؟ وہ بس میرے پڑوس میں رہتا تھا، وہ بولا۔ اس نے دکشنا کو دیکھا تو اس پر لٹو ہو گیا۔ بوڑھے آدمی کی جوان بیوی خوبصورت بھی ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ دکشنا جیسی لڑکی مجھ سے کیسے پیار کر سکتی ہے۔ میری عمر اس کے باپ کے برابر تھی۔ سرکار بہت بدماش تھا، اس نے ہر طرح سے دکشنا کو ورغلایا، اس سے میرے خلاف بڑکاتا رہا کہ لعنت بھیجو اس بوڑھے پر، میرے ساتھ بھاگ چلو۔ وہ پاسپورٹ آفس میں تھا۔ دکشنا نے اسے بے وقوف بنایا، اس سے کہا کہ میرا ایک کام کر دو پہلے۔ اس نے 2 جعلی پاسپورٹ بنوائے، اپنے لیے اور اپنے پریمی کے لیے۔ سرکار اس کے چکر میں آ گیا۔ وہ پاسپورٹ آفس میں کام کرتا تھا، اس نے جعلی پاسپورٹ لا دیے، ان پر نام غلط تھے، باقی سب ٹھیک ہی تھا۔ ایسا ہی ایک پاسپورٹ وہ اپنے لیے بنا لایا۔ اس کا تو یہ دھندا تھا، اسے معلوم نہیں تھا مگر بہت پہلے سے خفیہ پولیس والوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ اس نے دکشنا کے ساتھ فرار ہونے کے چکر میں ایک لمبا ہاتھ مارا اور 6 جعلی پاسپورٹ بنا دیے۔ اسے کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ یہ خفیہ پولیس والوں کا پھیلایا ہوا جال تھا۔ وہ گرفتار ہو گیا۔
اپنی ساری کمائی رشوت میں دے کر وہ بچ تو گیا، مگر اسے شک ہو گیا کہ اسے دکشنا نے دھوکہ دے کر پکڑوا دیا تھا۔ اس کے علاوہ شاید اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ نہ میری پتنی ہے اور نہ اس کی محبوبہ، وہ جسے چاہتی ہے وہ تو کوئی اور ہی ہے۔ وہ چالاک آدمی تھا، یہ بات مجھے معلوم نہ ہو سکی، غالباً اس لیے کہ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں، شکی مزاج نہیں ہوں اور دھوکے باز نہیں ہوں۔ چنانچہ کسی بھی تعلق کی ابتدا عدم اعتماد سے نہیں کرتا۔ اسے علم ہو گیا کہ وہ دکشنا کے ہاتھوں برباد ہوا، اس کی نوکری بھی گئی، عزت بھی گئی اور دولت بھی۔ میں اس کا جانی دشمن ہو گیا اور میں نے ہی اسے زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اس کی وجہ سے میری بہت رسوائی ہوئی، وہ میری عدم موجودگی میں آتا جاتا تھا، لیکن میں ایک بار بھی اسے رنگے ہاتھوں نہ پکڑ سکا۔ دکشنا اس سے کسی قسم کے تعلق کا کیسے اقرار کر سکتی تھی، مگر میں زبان خلق کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ جب تک مقدمہ چلتا رہا وہ ضمانت پر باہر رہا اور اس نے اپنے سازشی ہتھکنڈوں سے میری کوششوں کو ناکام کر دیا۔ اس کے خلاف مقدمہ ختم ہو گیا، مگر اس چکر میں وہ کہیں کا نہ رہا۔ اس کی ساری حرام کی کمائی نکل گئی، وہ ملازمت سے برطرف ہو گیا اور اس نے مار بھی بہت کھائی، پولیس سے بھی اور کرائے کے گنڈوں سے بھی جو میں نے اس کے پیچھے لگائے تھے۔ پھر اچانک ایک دن کسی نے دکشنا کو قتل کر دیا اور پولیس نے اسے پھر گرفتار کر لیا۔ حالات کی گواہی اس کے خلاف تھی، اس کے اور دکشنا کے تعلقات کے عینی شاہد بہت تھے جو سامنے آئے بغیر مجھے حالات کی خرابی سے آگاہ رکھتے تھے۔ اب پھر انہی لوگوں نے مجھے گمنام فون کیا اور کہا کہ تمہاری بیوی کا قاتل سرکار کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے ہمدرد ہیں تو سامنے آئیں اور عدالت کو یہ بات بتائیں، کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بہت سے پڑوسی چشمدید گواہ بن گئے۔ میں نے 2 ملازموں کو گواہ بنا کے پیش کیا اور انہی خربوں سے کام لے کر جن کی مدد سے سرکار جال سازی کے کیس میں سزا پانے سے بچ گیا تھا، میں نے اس کے گھر سے آلہ قتل بھی برآمد کرا دیا اور ماہرین کی رپورٹیں بھی حاصل کر لیں کہ قتل اسی آلے سے ہوا ہے۔ اب وہ کلاش تھا، چنانچہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا۔ اسے سزائے موت ہو گئی، مگر پھر ملک میں ایک سرکاری جشن پر سزائے موت پانے والے سب مجرموں کو رعایت دی گئی تو موت کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا گیا۔ مقدمے کے دوران ہی سرکار نے دکشنا پر الزام لگایا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، مگر دولت مند رام ناتھ نے اسے خرید لیا۔ دکشا نے اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ بنایا تھا کیونکہ وہ مسلمان ہے اور وہ یہاں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم وہ دکشنا کے محبوب کا نام نہیں بتا سکتا اور نہ ہی یہ ثابت کر سکا کہ جس کے لیے اس نے جعلی پاسپورٹ بنوائے تھے وہ کون تھا۔ اس نے بارہا مجھے بھی گالیاں دیں اور کہا کہ میں اندھا، جاہل اور احمق ہوں، کہ اپنی بیوی پر اعتماد کرتا ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، اور یہ کہ میں بلا وجہ اس کا دشمن ہو رہا ہوں، حالانکہ وہ خود بھی دکشنا کے تریا چلتر کا شکار ہوا۔ دکشنا پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا، وہ پہلے کی طرح خاموش اور گم سم رہتی تھی۔ اتنا تو میں اندازہ کر چکا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے اور میں نے اسے شادی کر کے غلطی کر دی تھی۔ الزامات کی تردید وہ خود کر دیتی تھی کہ یہ سب بکواس ہے اور مجھے فضول باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ پھر مجھے جیل سے اس کا پیغام ملا، وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، مگر تجسس مجھے کھینچ کر لے گیا۔ آخر میرا دشمن میری بیوی کا آشنا اور قاتل مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، یہی جاننے کے لیے میں جیل پہنچ گیا۔ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے میں نے اس سے علیحدگی میں ملاقات کی رعایت حاصل کر لی تھی، مگر اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں ہوا۔ وہ جوان آدمی تھا اور بہت صحت مند بھی، اکیلے میں وہ میرا گلا گھونٹ سکتا تھا۔ اسے تختہ دار تک پہنچانے میں سب سے زیادہ تو میری ہی کوششوں کو دخل تھا۔ اس وقت تک خود اس کے یا بھگوان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس شخص کی ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے جس کو یقین ہو کہ اسے ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں زندگی سے محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ ظلم بھی انصاف کے نام پر ہوگا۔ موت سے بچ جانے کے بعد بھی اسے شدت سے احساس تھا کہ عمر قید وہ کسی اور کے جرم میں کاٹ رہا ہے۔ جب میں اسے ملا تو وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اگر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی تو وہ سچ مجھے گلا گھونٹ کے ہلاک کر دیتا۔ بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ میری پتنی دکشنا کا قاتل اس سے ملنے آیا تھا۔ میں اس انکشاف پر اچھل پڑا۔ اس نے روتے روتے مجھے بتایا
کہ گزشتہ روز اس سے ایک شخص ملنے آیا تھا۔ اس نے اپنا نام غلط لکھوایا تھا۔ وہ تقریباً 30 سال کا جوان اور خوبصورت آدمی تھا۔ میرے سامنے اس نے اعتراف کیا کہ وہ دکشنا کا محبوب ہے اور اسی نے دکشنا کا خون کیا تھا۔ اس کو معلوم ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے دی جانے والی سزائے موت بھی اتنی ہی غلط تھی جتنی عمر قید کی سزا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ خاموش ہے اور قانونی لا علمی کے باعث ایک بے گناہ کو پھانسی پر چڑھانے والا ہے۔ اگر اسے پھانسی ہو جاتی تو شاید وہ پاگل ہو کے خودکشی کر لیتا۔ موت کی سزا کی عمر قید میں تبدیل ہو جانے کے بعد اسے کچھ سکون ملا تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کرنے آ گیا ہے، مگر اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مجبور ہے اور بزدل ہے۔ میں نے پہلے اس کی بات بے یقینی سے سنی، پھر اسے بہت گالیاں دی اور اس پر بہت چیخا چلایا کہ مجبور اور بزدل ہی نہیں، وہ ایک بے ضمیر شیطان ہے۔ کوئی انسان کسی بے گناہ کو سزا پاتے نہیں دیکھ سکتا اور خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو گمنام فون کیے تھے اور خط بھی لکھے تھے۔ وکیل سرکار سے لے کر چیف جسٹس تک سب کو بتایا تھا کہ سرکار قاتل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے گمنام خطوط کو عدالت یا وکیل اہمیت نہیں دے سکتے تھے۔ سمجھا یہی گیا ہوگا کہ میرے ہمدرد یہ کام کر رہے ہیں یا میں خود یہ چکر چلا رہا ہوں۔ اس نے اخباروں کے مدیروں کو بھی قائل کرنا چاہا تھا، مگر وہ کہتے تھے کہ سامنے آ کے بات کرو اور ثابت کرو۔ اس شخص کو اپنے سامنے پا کے جو مجھے تختہ دار تک پہنچانے کا ذمہ دار تھا اور جس کی وجہ سے میں عمر قید کاٹ رہا تھا، میں پاگل ہو گیا۔ اس کی دیدہ دلیری نے مجھے بہت مشتعل کیا کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کرنے آ گیا تھا۔ میں مجبور تھا، ورنہ وہیں اسے مار ڈالتا۔ میرے شور ہنگامے پر جیل کے حکام مجھے لے گئے۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی، حالانکہ جو کچھ اصل مجرم نے کہا تھا وہ سب میں نے انہیں بتا دیا تھا، لیکن وہ حرام زادہ جا چکا تھا اور جانے سے پہلے اس نے میرے شور کرنے پر کہا تھا کہ مجھے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، سرکار نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے اور کہاں رہتا ہے؟ رام ناتھ بولا، اگر وہ عقل سے کام لیتا تو شاید معلوم کر لیتا، مگر اس کی بات سن کے وہ واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو پاگل ہو جاتا۔ غالب نے کہا، اس نے جیل کے حکام سے یہ بھی نہیں کہا کہ اس شخص کو جانے مت دو؟ رام ناتھ نے سر ہلایا، کہا تھا، مگر جیل والے مجرم کی بات کب سنتے ہیں؟ اصل مجرم باہر تھا اور آزاد تھا، وہ اپنی کہہ کے چلا گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی پاگل تھا۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی سرکار سے مل کر اعتراف جرم کرنے کی؟ کیا ملا اسے آخر؟ ضمیر کی خلش اس سے اعتراف سے ختم تو نہیں ہوئی ہوگی۔ خیر، جب سرکار نے یہ سب مجھے بتایا اور رونے لگا تو مجھے اس پر یقین آ گیا اور مجھے اس سے ہمدردی بھی محسوس ہوئی۔ مجھے اپنے آپ سے شرم بھی آئی کہ میں نے ایک بے گناہ کو محض شک اور دھوکے میں مبتلا ہو کے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی، اور اب وہ میری وجہ سے زندگی کے دن جیل میں کاٹ رہا ہے۔ زندگی بار بار تو نہیں ملتی۔ وہ عمر قید کاٹ کے نکلے گا تو اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کیا کرے گا وہ دنیا میں لوٹ کے؟ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی مدد کروں گا اور اصل مجرم کا پتہ چلاؤں گا۔ تاہم 6 مہینے تک جک مارنے کے باوجود مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا۔ سرکار نے اس کا حلیہ ضرور بتایا تھا، مگر اس حلیے کے ہزاروں ہوں گے اور محض حلیہ ملنے سے تو کسی راہ چلتے کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا۔ سرکار نے مجھے کئی بار بلوایا، مگر میں اس سے ملنے کے لیے جیل نہیں گیا۔ میں جا کے کیا کرتا؟ اس کی عمر قید ایک دن میں کم نہیں کرا سکتا تھا، اور یہ احساس میرے لیے عذاب بنتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر کسی کو دولت اور طاقت کی مدد سے جیل میں دھکیلا جا سکتا ہے تو کیا اسے طاقت سے رہا نہیں کرایا جا سکتا؟ قانونی طور پر یہ ناممکن تھا۔ وہ اب اپیل بھی کہیں نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس کی طرف سے میں بہترین وکیل کرتا اور پولیس کے موقف کو بھی کمزور کر دیتا، مگر وہ مجرم ثابت ہو چکا تھا اور سزا کاٹ رہا تھا۔ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے اور پشیمانی کے عذاب سے نجات پانے کے لیے میں نے سرکار کو جیل سے فرار کا موقع دلوانے کا منصوبہ بنایا۔ ادھر ادھر کے بہت سے لوگوں کی مدد سے میں بالآخر اسے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں میرا کتنا پیسہ خرچ ہوا مجھے نہیں معلوم۔ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ سرکار اصل مجرم کا پتہ خود چلائے،
اس نے مجرم کو دیکھا تھا اور اس کے لیے یہ کام مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ جب وہ جیل سے فرار ہوا تو مجھے معلوم ہو گیا اور میں نے اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کر لیا۔ یہ بات سرکار کو معلوم نہیں تھی کہ میں مدد نہ کرتا تو وہ کبھی جیل سے فرار نہ ہو پاتا۔ وہ بدستور میرا دشمن تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اسے جیل پہنچانے والا میں ہی ہوں۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، جس میں میرا قتل بھی شامل تھا۔ ایک آدمی جس پر قتل کا الزام ہو جیل سے فرار ہونے کے بعد دوسرا یا تیسرا قتل کر کے ملک سے بھی فرار ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ رام ناتھ، کیا عرض تھا اگر تم اسے بتا دیتے کہ اس کے فرار کے منصوبے کی کامیابی کے ذمہ دار تم ہو؟ حرج یہ تھا کہ اگر وہ پکڑا جاتا تو تفتیش میں میرا نام بتا دیتا۔ جیل سے فرار ہونے والے بیشتر مجرم پکڑے جاتے ہیں اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ایک ملزم صرف اپنی کوششوں سے جیل کی سلاخیں یا دیواریں نہیں توڑ سکتا، ہمیشہ اندر یا باہر سے کوئی اس کی مدد کرتا ہے۔ پولیس اور جیل میں حفاظت کرنے والوں کو ساتھ ملا کے با اثر مجرم نکل جاتے ہیں اور انہیں یہ موقع فراہم کرنے والوں کو اتنا دے جاتے ہیں کہ بعد میں وہ معطلی کے دوران مالی مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ میں نے کہا، معطلی کا حکم تو رائے عامہ کو خاموش کرنے اور اخباروں کی آواز کو دبانے کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ غالب نے سر ہلایا۔ بعد میں وہ کب بحال ہوتے ہیں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ کاغذی کارروائی سے فائل کی خانہ پوری بھی کر دی جاتی ہے کہ اس معاملے میں کوئی بھی قصوروار نہیں پایا گیا۔ مالی مشکل کا شکار تو وہ کبھی ہوتے ہی نہیں۔ میں نے کہا، ہاں، کچھ بڑے مشکل کشا اور بابرکت ادارے ہیں جہاں پیسہ بن بلائے آتا ہے، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ بیشتر سرکاری ادارے ایسے ہیں جہاں ملازمت در حقیقت بادشاہت ہے۔ مظلوم رعایا اپنے کام نکلوانے کے لیے 10 بستہ حاضر ہوتی رہتی ہے اور بڑی احسان مندی کے ساتھ ان کی ہمیشہ خالی نظر آنے والی جولی بھر جاتی ہے۔ جب تک وہ خود قبر کو نہیں بھرتے نہ ان کی نیت بھرتی ہے اور نہ ہی جولی۔ ایسے اداروں میں 2-4 سال گزارنے والا پبلک کو اور حکومت کی نوکری کو لات بھی مار سکتا ہے۔ خیر، میں تو اپنی کہنے لگا، تمہاری بات رہ گئی۔ رام ناتھ بولا، اور کیا رہ گیا، باقی سب تو تم جانتے ہی ہو۔ میں نے کہا، تم نے بتایا نہیں کہ سرکار نے اصل مجرم کو کیسے تلاش کیا؟ یہ کام اس نے خود کیا۔ وہ بھیس بدل کے پھرتا رہا، حالانکہ یہ بڑی خطرے کی بات تھی اس کے لیے۔ وہ سرکاری دفتروں میں گیا، اسکولوں کالجوں میں گیا، کیونکہ یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ باضمیر شخص کہاں کام کرتا ہے۔ اس نے دن رات بسوں میں، چائے خانوں میں، بازاروں میں ایک چہرے کی جستجو جاری رکھی اور 1 مہینہ بھی نہیں لگا اسے۔ دراصل کھٹمنڈو زیادہ بڑا شہر نہیں ہے، دلی، بمبئی یا کلکتہ کی طرح۔ اس کے علاوہ اصل قاتل کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد بے خوف بھی ہو گیا تھا کہ اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔